العالمین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو کل کا فرمان تھا وہ تجہیز التکفین کے بارے میں تھا۔ اچھا، اس میں ایک لفظ تھا جو کل رہ گیا تھا، لا تجمروا الاکفان۔ یہ لغت میں دیکھا ہے دھونی دینا۔ دھونی کس طرح دیتے ہیں؟ کفن کو دھونی مت دو۔ کوئی وضاحت کر سکتا ہے آپ میں سے دھونی کس طرح دیتے ہیں کفن کو؟ لا تجمروا الاکفان، کفن کو دھونی مت دو۔ چلو پھر کل دیکھ لیتے ہیں وہ آدھی جلی ہوئی چیز دھواں دینا، دھونی دینا، پر یہ کام مت کرو۔ کل مزید تحقیق کرتے ہیں۔ اچھا جی، مروا اہالیکم بالقول الحسن عند موتاکم، یعنی تمہارے گھر میں اگر کوئی تمہارے عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو جو تمہارے اہل خانہ ہیں، پسماندگان، اس کے عزیز، اولاد، والدین، ہمسر، بہن بھائی وغیرہ، یہ سارے کے سارے ایک گھر میں جو رہتے اور بستے ہیں، ان سے کہو، ان کو حکم دو کہ مرحوم یا مرحومہ کی رحلت پر کوئی ناشائستہ بات نہ کریں۔ بعض ایسی بے ساختہ بھی ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کو سنا دیتے ہیں، تو نے ظلم کیا، میرا پہلے بیٹے کو بھی تو نے لے لیا، اس کو بھی لے لیا، یعنی اس طرح کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہو وہ نہ کرے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند جو جنت البقیع میں دفن جناب ابراہیم، ان کی کافی لمبی چوڑی وہ ہے، زیارت ہے، اور کبھی تو ادھر کھڑا ہونے دیتے ہیں، ہم مکمل پڑھتے ہیں، ورنہ چلتے ہوئے جناب اسماعیل کی بھی جو امام جعفر صادق کے بیٹے تھے، ابراہیم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، وہ ان کی زیارت ہم پڑھتے ہیں۔ تو ان کی رحلت پر جب آپ نے گریہ فرمایا، روئے، تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ بھی اپنے بیٹے کی رحلت پر روتے ہیں؟ تو فرمایا یعنی وہ ہے، رقت ہوتی ہے، رحم ہے، یعنی کسی کی فراق پر رونا کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، وہ خود بخود آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی بیٹے کی فراق پر روئے ہیں، یہ میرا جملہ ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ لا نقول ما یسخط الرب، ہم روتے ضرور ہیں، فراق کا صدمہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے گریہ آتا ہے، روتا، لیکن زبان پر کوئی ایسا لفظ نہیں لاتے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کو زیر سوال قرار دیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ گریہ یہ ایک فطری عمل ہے جو یا انسان سے خود بخود اور بے اختیار جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، ایک جملہ ہے فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خاتون جنت لما قبض ابوہا صلی اللہ علیہ وآلہ، جب آن حضرت کی رحلت ہوئی تو ساعدتھا جمیع بنات بنی ہاشم، بنی ہاشم کی تمام خواتین نے آپ کی مدد کی، کمک کی، آپ کے ساتھ جو ہے نا تعاون وغیرہ فرمایا۔ اس میں ایک جملہ آپ نے فرمایا ہے، کلیئر اس کا معنی ابھی سامنے نہیں آیا، یعنی قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا فرمانا چاہتی ہیں۔ جب آپ کی رحلت ہوئی تو فقالت دعوا التعداد، تعداد شاید مطلب یہ ہے، یہ جزا فضا وغیرہ کرنا جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دو، تعداد
علیکم بالدعا، دعا کرو. علیکم کا مطلب ہوتا ہے لازم پکڑو، یعنی لازمی طور پر دعا کرو، مرحوم کے لیے دعا کرو، بلندی درجات کے لیے دعا کرو، اور باقی جو ہے نا وہ غیر مناسب باتیں یا آوازیں مت نکالو. اچھا جی، یہ ایک اہم ہدایت ہے. زورو موتاکم، اپنے مرحومی کی زیارت کرو. مرحومی کی زیارت کا مطلب مرحومین کی قبروں کی زیارت ہے. مرحوم ہو گئے، ہم خود ان کے جسم یا شکل و صورت تھی تو ہم زیارت نہیں کر سکتے. زورو موتاکم، قبرستان جا کے اپنے مرحومین کی وہ زیارت کرو. فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ، آپ لوگ جب آپ ان کے قبروں پر جا کے قبر کی زیارت کرتے ہیں، فاتح خانے وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ کے مرحومین خوشحال ہو جاتے ہیں. اس سے آپ کے مشہومین جو ہے نا وہ فرح، خوشی کو کہتے ہیں، وہ خوشحال دیکھتے ہیں اپنے قبروں کے اوپر آپ لوگوں کو دیکھ کے. وَلْيَطْلُبِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ بعدما يدعو لهما. فرماتے ہیں کہ قبر پہ جا کے والدین کے حق میں دعا کے بعد قبر پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرو. والدین کی قبر پر بیٹھ کے اللہ سے حاجت طلب کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا. یہ آپ میں سے شاید اکثر نہ جانتے ہوں، لاہور گلبرگ میں ایک مسجد ہے، حالی روڈ، اس کے اوپر مسجد محمدی ہے. اس کے جو خطیب ہیں وہ مولانا محمد شفیع نجفی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، اور رشتے کے لحاظ سے وہ ہمارے چچزاد بھی لگتے ہیں. 2 سال پہلے وہ شدید مریض ہوئے. ہاں، آپ صاحب کو پتہ ہے. یوں سمجھیں کہ لاہور کے جو ہے نا بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے واقف ہیں، ان کی نمازی ہیں، نماز جمعہ پڑھاتے ہیں. گلبرگ میں اشراف جیسے جو ہے نا اشراف رہتے ہیں وہاں پر، وہاں علاج کرایا، یہاں دیکھا کرایا، نہیں علاج ہو سکا ان کا، اور ان کو گلگت لے گئے. اچھا بھائی، لاہور کے ڈاکٹر علاج نہیں کر سکے، پنڈی اسلام آباد کے ڈاکٹر نہیں کر سکے، ادھر سے پیچیدہ کیس ہوتے ہیں ان کو ادھر ریفر کرتے ہیں، ان کو ادھر لے گئے. اکثر کا خیال تھا کہ اب جو ہے نا یہ تقریباً بس وہ مایوس ہو گئے ہیں، لہذا اپنے گھر چلے گئے ہیں. وہ گھر تھے تو میرا رابطہ تھا ان کے بیٹوں سے، ان کے کزن سے میرا رابطہ تھا. واش روم خود نہیں جا سکتے تھے، ان کو یا سہارا دے کے یا اٹھا کے لے جایا جاتا تھا. وہ ٹھیک ہو گئے. بعد میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، واپس لاہور چلے گئے ہیں. میرا بیٹا جو کمب ہوتا ہے اس نے مجھے ایک وہ کلپ بھجوائی جہاں وہ محراب میں کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے مولانا محمد شفیع نجفی. وہ چل کے واش روم نہیں جا سکتے، اور پھر ادھر سے اتنی اس کو کسی نے بھیجی، پھر اس نے تم سے مجھے بھیجی کہ وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ وہ صرف سہارا کے لیے بطور مستحب، جس طرح ہم یہ عصا ہاتھ میں لیتے ہیں، ایران میں جو ہے نا وہ کلاشنکوف لیتے ہیں ہاتھ میں نا، وہ عصا کی جگہ. ٹھیک ہو گئے. بعد میں لاہور میں میرا خیال میں ہمارے کسی عزیز کی پتہ نہیں کوئی شادی تھی، میں لاہور گیا اور ان سے میں نے پوچھا، بہت سبق آموز ہے یہ بات. میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے لاہور کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج آپ نے کرایا، ہاں نہیں ہوا، ادھر جا کے آپ ٹھیک ہو گئے تو کیا ہوا؟ خود تو خود ٹھیک ہو گئے آپ، یا کوئی دیسی علاج وغیرہ کرایا؟ کیا کہا؟ میں ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہو. کہا جب مایوس ہوا تو پھر میں قبرستان گیا والدین کی قبر پر، اور جا کے میں نے فریاد کی، دعا کی، خدایا اگر تو نے مزید کچھ دن مجھے، ان کے الفاظ یہ تھے، مزید مجھے کچھ دن اگر زندہ رکھنا ہے تو مجھے صحت مند زندہ رکھ. میں قبر سے واپس آیا اور اپنے اندر میں نے جو ہے نا وہ تبدیلی محسوس کی. وہ جو بندہ واش روم نہیں جا سکتا تھا، کوئی علاج نہیں کرا ہے، ادھر کیا علاج ہونا تھا جو علاج لاہور میں نہیں ہو سکا ہے،
ادھر نہ اتنا کوئی حکیم ہے، نہ کوئی ایلوپیتھک بڑا ہے، نہ کوئی ہیلوپیتھک ہے، کوئی بھی نہیں ہے. صرف والدین کی قبر پر جا کے دعا کے نتیجے میں وہ جو تقریباً مایوس ہو چکے تھے، واش روم بھی اٹھا کے لے جاتے تھے اور نکالتے تھے، وہ والدین کی قبر پر جا کے دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دی ہے. یا ہم سنتے تھے اس طرح کی روایات میرے بھی نظر سے گزری ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ذاتی تجربہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدین کی قبر پر جو ہے نا وہ شفا دی ہے. فَلْيَطْلُبِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ عِنْدَ قبر أَبِيهِ وَأُمِّهِ. یا انسان کو چاہیے کہ وہ والدین کی قبر پر جا کے خدا سے حاجت طلب کرے. یا بعد ما يدعو لهما، پہلے جا کے ان کے لیے دعا کرے، خدایا ان کا انجام بخیر فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر اپنی حاجت طلب کرے. یا آپ یوں سمجھیں کہ ان کی قبر کو واسطہ بنا کے بھرا. اچھا جی، پھر بالکل ایک نیا مسئلہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا المسلم مرآت اخیہ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْ أَخِيكُمْ حَفْوَةً فَلَا تَكُونُوا عَلَيْهِ وَكُونُوا لَهُ كَنَفْسِهِ وَأَرْشِدُوهُ وَانصَحُوهُ وَتَرَفَّقُوا بِهِ. یہ فرماتے ہیں کہ المسلم مرآت اخی ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ ہے. یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں آئینہ دکھانا. آئینہ دکھانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کی موجود خامیوں کو اجاگر کرنا، جن کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری خامیوں کی طرف، غلطیوں یا مظالم یا کرپشن کی طرف متوجہ نہیں ہے. بندہ آئینہ دکھاتا ہے. یہ کہاوت ہے آئینہ دکھانا. فرمایا مسلمان کے لیے بھائی ہے. اچھا، اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْ أَخِيكُمْ حَفْوَةً، تمہیں جب اپنے برادر مومن میں اس طرح کی کوئی غلطی نظر آئے، کوئی کمزوری نظر آئے، گمراہی نظر آئے، یا لغزش تمہیں کو نظر آئے، تو فَلَا تَكُونُوا عَلَيْهِ، اس کے مخالف نہ بن جاؤ. کوئی بھی اس میں کمزوری نظر آئے، نماز میں سستی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، خاتون پردہ نہیں کرتی ہے، مرد ہے تو وہ پتہ نہیں وہ داڑھی منڈاتا ہے، کوئی بھی لغزش اس میں تم پاؤ، فلا تکونوا علیہ، یعنی اس کے مخالف نہ بنو، کینہ نہ رکھو اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، داڑھی منڈاتا یا فلان فلان کام کرتا ہے، اس کا مخالف نہ بنو. وَكُونُوا لَهُ كَنَفْسِهِ، اور اس کے لیے ایسا بنو جیسا خود اس کا اپنا نفس ہے، یعنی اس جیسا بنو، یعنی جتنا وہ اپنا ہمدرد و دلسوز ہے اتنا ہی تم بھی اس کا ہمدرد اور دلسوز بنو، بجائے اس کے کہ اس کے غلط کاموں کی وجہ سے اس کے دشمن بن جاؤ اور اس کا بغض اور کینہ جو ہے نا وہ اپنے دل میں رکھو. کون لہو کنفسی وارشدوہ، اس کی رہنمائی کرو. صبح میں نے آغا کو بھجوائی تھی، یہ پتہ نہیں پنجاب کے کس علاقے کا ہے، کوئی ناصبی، پرلے درجے کا ناصبی امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتے سے بڑھ کے کسی کو ناپاک پیدا نہیں کیا ہے، ہم اہل بیت کا دشمن کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے. یہ بندے خدا کہتا ہے برملا کہ خلفائے راشدین صرف 3 ہیں، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، علی خلیفہ ہے، راشد نہیں ہے. راشد کسے کہتے ہیں؟ راشد ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ٹھاک FIR بنتی ہے اگر کوئی پولیس والا باضمیر انسان ہو یہ اور بات کرے. علی کو راشد نہ کہنا یا علی کے راشد ہونے کی نفی کرنا کھلا امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے نا وہ توہین ہے. اور کہتے کوئی روایت نہیں چاہیے. بہرحال تو ارشاد کا مطلب یہاں ہوتا ہے یعنی ہدایت. وہ ارشدوہ،
یعنی اس کی رہنمائی کرو کہ یہ کام جو آپ غلط کرتے ہیں میرے بھائی یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ داڑھی منڈانے والا اگر کسی خاتون کے صیغہ طلاق جاری ہو رہا ہو اور گواہوں میں ایک داڑھی مون بندہ ہے، وہ طلاق صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ وہ عادل نہیں ہے۔ عادل نہیں تو پھر کیا ہے؟ جب بس اتنا ہی کہتے ہیں عادل نہیں ہے، آگے عادل نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ عادل نہ ہونا یا کسی کی عدالت کی نفی کرنا یہ اتنا دل آزار نہیں ہے، یہ چبھنے والا جملہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے کا جو لفظ ہے نا وہ بڑا سخت ہے۔ بہرحال وہ عادل نہیں ہوتا، لہذا اس کی جو ہے نا وہ رہنمائی کرو، نرمی سے ارشدو ہو، اس کو جو ہے نا وہ کرو، یہ کاروبار چھوڑ دو، سودی کاروبار چھوڑ دو، رشوت دینا چھوڑ دو، فلان یا خود فلان یہ کام جو ہے نا وہ ناجائز ہے، یہ جو آپ کا ذریعہ معاش ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی اور جگہوں پر بھی پتہ نہیں میں کچھ باتیں نام لے کے بتاتا ہوں، یہ اتنے راضی بھی ہیں یا نہیں ہے۔ یہ کسٹم میں ہوتے ہیں، ہمارے پر حج پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آؤ صاحب یہ کسٹم کی نوکری کے بارے میں نے باتیں سنی ہیں، آپ ادھر آغا سیستانی کے حج مشن میں جا کے پوچھیں کہ یہ نوکری اگر جائز ہے میں جاری رکھوں ورنہ چھوڑ دوں۔ یہ بڑا امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا یہاں، وہ ایک اور محمد علی تھے، وہ فائر بریگیڈ میں کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا فائر بریگیڈ میں داڑھی رکھنا منع ہے، آگ کے شعلوں میں جاتا ہے بندہ، وہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آغا میں اس نوکری کی خاطر وہ داڑھی منڈا سکتا ہوں نہیں منڈا سکتا؟ وہاں جا کے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں منڈا سکتے، نوکری چھوڑ دیں۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس بے روزگاری کے زمانے میں جو ہے وہ یہ داڑھی کی خاطر جو ہے نا وہ اس کو نوکری چھوڑ دینا۔ انہوں نے نوکری چھوڑ دی، فائر بریگیڈ کی نوکری چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جدہ ہی کے اندر ایسی پرکشش نوکری دی کہ کراچی میں کئی پلاٹ وہ خرید چکے ہیں، اور اسلام آباد آئے تھے، میں اپنے بچوں کے لیے بحریہ میں جو ہے نا وہ کوئی پلاٹ خریدنے آیا ہوں، وہ اس میں فائر بریگیڈ میں ہوتے زندگی بھر کہیں 5 مرلے کا پلاٹ بھی شاید وہ نہ خرید سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبْ یا لا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا سے جو ہے نا داڑھی رکھ لو، وہ کیا چیز ہے؟ فائر بریگیڈ کی نوکری ایسی پرکشش دے گا کہ آپ جو ہے نا کئی پلاٹوں کے مالک بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت کے اتفاقاً اسی سورہ طلاق میں جس میں کس طلاق کا بھی ذکر آیا کہ گواہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا جی، ہاں کونو کلو کا نفسی ہی، وہ جو غلط کام کرتا ہے گناہ کرتا ہے، یعنی تم خود اس جیسا بنو، یعنی جتنا وہ اپنے آپ سے ہمدردی رکھتا ہے اسی طرح تم اس کے ہمدرد بنو۔ اس کے نتیجے میں وَأَرْشِدُوهُ، اس کی جو ہے اس کو گائیڈ کرو، اس کی رہنمائی کرو، وَانْصَحُوهُ، نصیحت کرو، وَتَرَفَّقُوا بِهِ، نرمی سے کام کرو، نرمی سے۔ ایک دفعہ وہ جڑاؤں والا نہیں، فیصل آباد کے آگے ایک جگہ ہے، بڑا پیچیدہ سا نام ہے، ادھر کے ہماری ادھر یہ الیکٹریشین ہے، یہ محسن اور علی رضا اندلیا پتہ نہیں، وہاں ہمارا یہ جو پنجاب کے مختلف علاقوں میں وہ کیا کہتے ہیں وہ کانفرنس تشیع قرآن و روشنی کی صورت میں جو ہے نا وہ کانفرنس ہوتی تھی۔ اب مجھ سے پہلے ایک صاحب بول رہے تھے، ہمارے جامعہ اہل بیت کے پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، یہ داڑھی کے بارے میں بڑی سخت قسم کی جو ہے نا وہ روایات، جو یہ کام کرے پتہ نہیں اتنے جو ہے نا 70 انبیاء کو جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں مت سناؤ، ٹھیک ہے نا؟ اتنا کافی ہے نا کہ اگر آپ داڑھی منڈائیں گے اور آپ صیغہ طلاق کے گواہ بنیں گے، یہ طلاق جو ہے نا وہ باطل ہے۔ یہ اگر کسی پر اثر کرتی ہے نا، اتنی بات بھی اثر کرتی ہے۔ ایک بندہ وہ اٹامک انرجی میں ہے،
وہ حج پہ آیا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ پنج سڑکی کی مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی داڑھی مون سے غیر طلاق سنے وہ طلاق صحیح نہیں ہوتی۔ اس دن سے جو ہے وہ میں نے وہ داڑھی رکھ لی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وہ ترفقو یعنی نرمی سے، رفق نرمی کو کہتے ہیں، اور نرمی سے پیش آؤ۔ اچھا جی، یہ آگے پھر ایک نیا چیپٹر شروع کر دیا ہے انشاءاللہ، وہ کل تو نہیں، کل جمعہ ہے، پرسوں اگر زندگی رہی۔ اعوذ باللہ، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها، نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت، دخولا في الجنة ونجاة من النار، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة.